نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اپنی زندگی سے جڑی ہوئی نہایت اہم بات کہ ہم اپنے طے کردہ مقاصد تک کیسے رسائی کریں، کیسے پہنچے، اس ضمن میں آپ کے سامنے ہم گفتگو رکھیں گے۔ اس پر بہت ساری کتابیں تحریر کی گئیں، جن کتابوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت الاستاد علامہ عبد الرحمن بن عبداللہ اللعبون حفظہ اللہ و تولیٰ کی ہے، جو مملکت توحید سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، باحیات ہیں اور دعوت و اصلاح و تبلیغ کے کام میں انتہائی فعال اور متحرک ہیں۔ ان کے 18 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں سے یہ کتاب مقاصد کی تکمیل کے لیے سنجیدگی ضروری ہے، انہوں نے تصنیف کی ہے، اور یہ اردو ترجمہ ہے جس کی ذمہ داری حضرت مولانا خلیل الرحمن ندوی، جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے مایہ ناز استاد ہیں، انہوں نے اس کار خیر کو انجام دیا ہے۔ یہ کتاب متوسط درجے کی ہے، 250 صفحات پر مشتمل ہے، زبان انتہائی سلیس ہے، عام فہم زبان ہے، ترجمہ بہت ہی رواں ہے۔ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے میں مصنف حفظہ اللہ نے جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، آج کی اس نشست میں میں آپ سامعین کرام کا اس میں استقبال کرتے ہوئے اور ان باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو مقاصد کی تکمیل کے لیے طے ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، خود کی شناخت ہو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس طرف جانا ہے، یہاں زندگی گزارنے کا اولین مقصد کیا ہے، تب تک جس نوعیت کا مقصد اور ہدف وہ طے کر لے، وہ اپنے مقصد میں اور اپنے ہدف میں سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ انسان اس روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، خلافت کی ذمہ داری، اس زمین کو آباد کرنے کی ذمہ داری اور اصلاح کی ذمہ داری، سماج اور معاشرے کی اور تصلیح کی ذمہ داری، جو اس روئے زمین پر کسی بھی طرح کا فساد ہوتا ہے تو فساد کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنا اور اللہ کی اصل مرضی کی تنفیذ اور تطبیق اس روئے زمین پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے، اور یہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں رکھا ہے۔ اس راہ میں اس کے لیے کئی ساری جگہوں پر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان کی طرح سے نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خود سے غافل کر دیا، خود سے بھلا دیا، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد عظیم کے ساتھ اس روئے زمین پر بھیجا ہے، جب تک انسانوں کے سامنے وہ مقصد اصلی نہیں ہوگا، تب تک انسان کے نشست و برخاست، اٹھنے بیٹھنے میں، تعلقات میں، حقوق کی ادائیگی میں وہ توازن برقرار نہیں ہو پائے گا جو اصل میں مطلوب ہے۔ دوسری بات جو اس مقدمے میں بتائی گئی ہے
وہ بات یہ ہے کہ مقصد کی کامیابی کے لیے خود کی پہچان کے بعد منصوبہ بندی کرنا ہے. جس کام کا بھی ہم نے قصد کیا ہے، جو کام ہمیں کرنا ہے، وہ منصوبہ بند طریقے سے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. اس کے نفع اور نقصان کے جو پہلو ہیں اس کو ہر زاویے سے دیکھنا چاہیے. اس کا اسٹریٹجک پلان ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہماری تحقیق، ہمارا ریسرچ اور ہمارا عمل منظم طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کام کا آغاز تو ہم کر لیتے ہیں لیکن رینڈم ہوتا ہے، منظم نہیں ہوتا ہے، پلانڈ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک مرحلہ گزرنے کے بعد فکر میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور پھر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور کام پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ بند ہو جاتا ہے. تو جب تک منصوبہ بندی نہیں ہوگی کوئی بھی مقصد کو پانے کے لیے اپنی زندگی میں، وہ جو بھی مقاصد ہوں، جائز مقاصد ہوں، وہ تعلیم کے تعلق سے ہو، اصلاح کے تعلق سے ہو، روزگار کے تعلق سے ہے، ملازمت کے تعلق سے ہوں، اسی طرح سے نظامت کے تعلق سے ہو، ادارہ کے تعلق سے ہو، الغرض یہ کہ جس پہلو پر بھی ہمیں کام کرنا ہے اس کام کو منصوبہ بند طریقے سے مطالعہ کرنا اور اس کے ہر زاویے کو چار سو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کام ہمیں کس ناحیے سے اور کس منہج پہ انجام دینا چاہیے. اس کا میتھڈولوجی جب تک طے نہیں ہوگا تب تک وہ کام اپنے انجام کو بحسن خوبی نہیں پہنچ سکتا. اس میں جو تیسری چیز ہے وہ تیسری چیز ہے کہ انسان اس کے لیے کمیونیکیشن کا میڈیم اختیار کرے، اتصال ہو، لوگوں سے رابطے ہوں. ہم نے اگر کوئی مقصد طے کر لیا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو سماج اور معاشرے میں اور مخصوص میدان میں جو اس کے ایکسپرٹ ہوں، جو ماہرین ہوں، تو ان ماہرین سے ملا جائے، ان کا انٹرویو لیے جائے اگر ممکن ہو تو، خیالات اور تجاویز کا تبادلہ ہو اور اس کو ہر ناحیے سے چھان پھٹک کر اس کی تمحیص کر کے اس پہ کام کا آغاز ہونا چاہیے. یہ اخذ و تلقی اور کمیونیکیشن کا جو میڈیم ہے، جب تک یہ نہ ہو تو پھر ہماری معلومات، ہمارے بیانات اور سیکھنے کا عمل، سکھانے کا طریقہ دوسروں تک ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے جو بات رکھی تھی، وہی بات اصل میں آغاز ہے کمیونیکیشن کا. اس کے بعد جملہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں تک آئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا. یہ سب کمیونیکیشن ہے. تو جب تک کمیونیکیشن نہ ہو تو علم کی ایک حد ہو جاتی ہے، وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے استفادے کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ وہیں پر اسٹاپ ہو جاتا ہے. تو تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن، اتصال ہو اور رابطہ قائم ہو. خود سے بڑے جو لوگ ہوں، ذی علم لوگ ہوں اور اس میدان کے ایکسپرٹ ہوں، ان سے استفادہ کیا جائے اور اپنا جو منصوبہ بنایا ہے، ایک طرح کا جو خطہ بنایا ہے، جو پلان کیا ہے، وہ دوسروں کو بھی دکھا جائے تاکہ اس کے اوپر لوگ اپنے آراء اور اپنی تجویزوں سے نواز سکیں. اس میں جو چوتھی چیز ہے مقاصد تک پہنچنے کے لیے، وہ چوتھی چیز ہے نئی معلومات کو اختیار کرنا چاہیے. لرن اور ان لرن کا جو پروسیس ہے اس کو اپنائے بغیر انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. نقطہ نظر کی تبدیلی، آج تک ہم جو کچھ جانتے ہیں
تو لوگوں کی تحقیقات نے اور لوگوں کی ریسرچ نے اگر اس کو غلط قرار دے دیا ہے اور کہیں اس سے بہتر طریقے اور اس سے بہتر میتھڈس اگر سامنے آ گئے ہیں تو ایک عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان پرانی معلومات کو جو بے بنیاد ہیں یا کسی متھ میں بیسڈ کرتی ہیں یا محض ایک افواہ ہیں یا محض ایک سنی سنائی بات ہیں، تو بلائنڈلی اس کو ان پٹ نہیں کر کے بلکہ اس کو ان لرن کر کے اور اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کر لیا جائے اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جو مثبت چیزیں ہیں ان کا استعمال کیا جائے۔ اس تعلق سے جو پانچویں چیز ہے وہ چیز ہے ہمارے لیے کہ جب ہم کسی بات کو ان لرن کر لیں اور اس کے مد مقابل نئی چیزوں کو لرن کریں، نئی چیزیں سیکھ لیں، تو پھر جو تحقیق اور ریسرچ سے ہمارے سامنے جو بات کھل کر آتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انسان اس روئے زمین پر تنہا اگر زندگی بسر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے سوشلائزڈ واقع ہوا ہے، اس کو سوسائٹی چاہیے۔ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے اوپینینز، ان کی ریسرچ، ان کی تحقیقات، تبادلہ، رابطے، صلاح، سجاؤ، مشورے، یہ انسان کی جو روحانی ضرورت ہے اور انسان کو اپنے مقصد میں کما حقہ بہتر بنانے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کی طرف یہ ساری چیزیں رہنمائی کرتی ہے۔ تو جب تک نئی معلومات کا اخذ نہیں کریں گے اور مفید تر چیزوں کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو ناظرین کرام آپ یقین کریے کہ پھر ہمارا منصوبہ، ہماری پہچان اور ہمارا مقصد سب ادھورے رہ جائیں گے اور ہم اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب ہم یہ ساری چیزیں طے کرتے ہیں، نقطہ نظر کی تبدیلی ہوتی ہے، نئی معلومات کو ہم اختیار کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے ہمارے اوپر ایک کنٹرول ہو جاتا ہے، سینس آف کنٹرول ڈیولپ ہوتا ہے، تحقیقات میں اور اپنے کاموں میں سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم یکسو ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اختیار کرتے ہیں تو سینس آف کنٹرول ہمارے پاس آتا ہے، اسی کے ساتھ سینس آف موٹیویشن بھی آتا ہے، ہمیں کوئی کام کرنے کی خواہش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے ایک رخ متعین ہو جاتا ہے، ہم سینس آف ڈائریکشن سے انٹرٹین کرتے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹی چیز ہے وہ مصنف حفظہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہماری سنجیدگی ہے۔ جب تک ہم سنجیدہ نہ ہوں کسی کام کو کرنے کے لیے، جب تک یکسو نہ ہوں، تب تک ہمارے لیے ہماری کامیابی بہت ہی دور نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اے یحییٰ، اللہ کی کتاب کو پوری ہمت کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پکڑ لو، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لو۔ جب تک سنجیدگی نہیں ہوگی، جب تک لاپرواہی ہوگی، لا ابالی پن کا ہم شکار ہوں گے، آبجیکٹو اورینٹڈ نہیں ہوں گے، تب تک ہم اپنے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔
کہ فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، جب سنجیدگی ہوگی تو ہمارے وقت میں برکت بھی ہوگی اور وقت کا ہم لحاظ بھی کر پائیں گے۔ فضول چیزوں سے الگ رہنا ہے، اور اہل ایمان اور جو اچھے لوگ ہیں، جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں فضول چیزوں کا عکس نہیں پائیں گے۔ جب ہم فضول کہتے ہیں تو صرف ہمارے کام اور ہماری باتیں فضول نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں اس کا عنصر موجود ہوتا ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارے وقت کا جو سب سے زیادہ ضیاع ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں ان نیسیسری چیزوں کے اوپر ہم ضرورت سے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ میچ وغیرہ پہ ہوتا ہے، سینما وغیرہ میں ہوتا ہے، اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزوں میں ہوتا ہے کہ بعد میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارا وقت بچ جاتا۔ تو جب تک سنجیدگی نہیں ہوگی تب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن مالہ، عن عمرہ فیما افناہ، عن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ فیما اکتسبہ وبما انفقہ، وعن علم ماذا عمل بما علم۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت کسی بندے کا قدم اللہ تبارک و تعالی کی جواب دہی سے ایک بالشت تک حرکت نہیں کر سکتا جب تک 5 بنیادی سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عمر کے بارے میں سوال ہوں گے، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوں گے، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں، عمل کے بارے میں۔ تو ان میں سے جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ہے انسان کی عمر، اور عمر میں جو ہمارا اپیکس ہوتا ہے وہ ہماری جوانی کے جو ایام ہیں ان کی بابت سوالات ہونے والے ہیں۔ تو جب تک لغو سے ہم پرہیز نہیں کریں گے تب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ اس کے بعد عرب کے ایک بہت بڑے شاعر نے یہ کہا تھا کہ آپ کے مقاصد جتنے اعلیٰ ہوں گے، آپ کے گولز جتنے ہائی ہوں گے، تو اس کا عکس آپ کی زندگی پہ پڑتا ہے، آپ کی نشست و برخاست پہ پڑتا ہے، آپ کی باتوں میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ کہا کہ جد و جہد کے بقدر، محنت کے بقدر ہی بڑے مقامات اور بڑی منزلیں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جس کو اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، جس کے خواب بڑے بلند ہیں، جن کا مقاصد بہت ہی اعلیٰ ہیں، جو اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو راتوں کو لاپرواہ ہو کر سویا نہیں کرتے، راتوں کو اپنی نیندیں قربان کر کے اور اپنے حصول مقصد میں لگے رہتے ہیں۔ تو چھٹی چیز سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے جو بڑے اسکالرس گزرے ہیں ہر میدان میں، تو ہمیں جو 24 گھنٹے ملے ہیں یہ 24 گھنٹے ہی ان کو ملے تھے، لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں انہوں نے سینکڑوں کتابیں تصنیف کی، ہزاروں مضامین اور ہزاروں آرٹیکلز لکھے، اور اتنا اوریجنلٹی ان کی تحقیقات میں، ریسرچ میں تھی کہ بعد میں آنے والی جنریشن کے لیے وہ ساری چیزیں بنیاد بن گئی، ہمارے لیے مراجع بن گئے، مصادر بن گئے۔ ہم ریفرنس کے طور پہ انہیں یوز کرتے ہیں۔
24 گھنٹے کے وقت ان کے پاس تھے۔ ناظرین کرام، اور یہ بات ہم نہیں بھول سکتے کہ آج کے زمانے میں میڈیا ہمارے پاس ہے، قلم ہمارے پاس ہے، زندگی کے آسائشیں ہمارے پاس ہیں، وقت بھی ہمارے پاس ہے، ٹرانسپورٹ ہمارے پاس ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی بنیادی لوازمات ہیں وہ سب ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن صرف سنجیدگی نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ساتویں چیز جو مصنف نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مقصد کو متعین کر لیا، آپ نے اپنے گولز کو سامنے رکھ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو اس طرح کا آدمی لاپرواہی لاابالی بن کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے کٹ کر انسان خانقاہوں میں اور جنگلوں میں آباد ہو جائے، بلکہ دنیا میں آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس آپ سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ دنیا سے استفادے کا جو ذوق ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں بہتر آدمی وہی ہے جو لوگوں کا کام آتا ہے۔ تو اگر ہمارے نظریے کی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، ساتویں چیز میں مقدمے میں فرماتے ہیں، ساتویں چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے کہ بے پناہ کوشش کرنا چاہیے، بے پناہ کوشش ہونی چاہیے۔ جب ہمارے مقصد بلند ہوں تو پھر ہم صرف ہمارے خواب صرف اچھے ہوں اور اس کے لیے کام نہ کریں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ پھر ہماری عقلی جو توازن ہے وہ برقرار نہیں ہے، ہم اپنے کام میں سنجیدہ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بے پناہ کوشش سے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے مقصد تک پہنچنے کے جو بھی پوٹینشل آبسٹیکلز ہیں، جو امکانی حد تک جو موانع ہیں، جو ہمارے لیے دقتیں اور پریشانیاں سامنے لا سکتی ہیں، ان پریشانیوں سے الجھنے کا، ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے جو بھی ممکنہ ذرائع ہو سکتے ہیں، ایک ہوش مند آدمی، ایک دانشمند آدمی ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اور ان سے لڑنے کا، ان موانع سے جنگ کر کے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش اور کوشش، اجتہاد، محنت، اسٹرگل، یہ ایک کامیاب آدمی کی زندگی کا ضروری لازمہ ہوتا ہے۔ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ وقت سبھوں کے پاس ہوتا ہے، کوشش کریں گے تو آگے بڑھنے کی امید نظر آتی ہے۔ اس میں جو آخری چیز مصنف حفظہ اللہ نے درج فرمائی ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ سامعین کرام، وقت کے حوالے سے آج کا خصوصاً نیو جنریشن کتنا لاپرواہ ہے، کتنی بالکل سطحی طور سے ہم وقت کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ابھی جو میں نے حدیث آپ سامعین کرام کے سامنے رکھی ہے، جس میں عمر کے متعلق سوالات ہونے ہیں، نوجوانی کی بابت سوالات ہونے والے ہیں، ان میں وقت کا کتنا بڑا دخل ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، وقت کے لیے کتنے سارے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ صبح کا وقت، شام کا وقت، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، سورج نکلنے کا، سورج غروب ہونے کا، چاند نکلنے کا، چاند غروب ہونے کا۔ پھر ہماری نمازیں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کو وقت کے ساتھ باندھ رکھا گیا ہے۔ ہمارے روزے، ہمارے حج، یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ ہم وقت کے تعلق سے جب تک ڈسپلائنڈ نہیں ہوتے، نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، اور وقت کو یوں ہی رائگاں اور ضائع ہوتے ہوئے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا مقصد ہم سے دور جاتا رہا اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ
آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور جو بھی ان کے نقش قدم پر صحیح طریقے سے چل پائے ہیں، اگر ان کی زندگی کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو وقت کی پابندی ان کی زندگی کا ضروری حصہ تھی۔ جو ہمارا ٹائم فریم ہوگا اس ٹائم فریم کے اندر ہمیں وہ کام کرنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے۔ جو کام جتنے وقت میں ہو جانا چاہیے ضروری ہے کہ وہ کام اتنے وقت میں ہم انجام دیں۔ جب تک وقت کی پابندی نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ چند باتیں تھیں جو مصنف حفظہ اللہ نے اپنی کتاب مقاصد کی تکمیل کے لیے سنجیدگی ضروری ہے، یہ تمام باتیں سنجیدگی ہی کا ضروری حصہ ہیں۔ جب ہم سنجیدہ ہوں گے تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے جو بھی پوٹینشل ہیں، جو بھی پاسبلٹیز نظر آتی ہیں، جو بھی ویز نظر آتے ہیں، جو بھی طریقے راستے، ہم اس کو جہاں سے بھی ہو سکتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، لوگوں سے مشورے لینا، لوگوں سے تعاون لینا، لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کی تنقیدیں سننا، یہ سب ہم گوارا کریں گے جب ہمارا مقصد بلند ہو اور ہم اپنی زندگی کو لے کر کے، اپنی باتوں کو لے کر کے سنجیدہ ہو۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو مصنف حفظہ اللہ کی کتاب مقاصد کی تکمیل کے لیے سنجیدگی ضروری ہے، اس کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصنف کو ان کے نیک اعمال کا جزائے خیر عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی ایک انقلابی زندگی بنے، ایک بامقصد زندگی بنے۔ اس کے لیے جو بھی جائز طریقے ہیں ان سب کو اختیار کر کے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین انہ الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔